خواتین حضرات السلام علیکم، میرا نام شمون ہاشمی ہے اور رات گئے کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، تخلیق حسن اظہار مانگتی ہے اور حسن اظہار جہاں اعتراف فن چاہتا ہے وہیں پذیرائی کا مشتاق بھی ہے۔ ناصر کاظمی نے کیا اچھا کہا تھا کہ بزم سخن بھی ہو سخن گرم کے لیے، اور طاؤس ناچتا ہو تو جنگل ہرا بھی ہو۔ تخلیق کے خزانے میں ایک جوہر مصرع ترازی اور شعر گوئی کا ہے کہ یہ مضامین بھلے غیب سے آتے ہوں لیکن ستائش کی تمنا بہر طور ہے۔ ہماری تہذیب نے اس تمنا کی تکمیل کے لیے مشاعرے کی روایت کو جنم دیا۔ ڈاکٹر اسلم فروخی نے کیا اچھا کہا ہے کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اردو شاعری نے مشاعرے کی روایت کو پروان چڑھایا ہے اور خود مشاعرے نے اردو شاعری کو۔ یہ باقاعدہ مجلسی شکل میں کب نمودار ہوئی، یہ کہنا تو قدر مشکل ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی کے صوفی شاعر خواجہ میر درد کی درگاہ پر ریختہ کی مناسبت سے مراختہ کی محفلیں بپا ہوا کرتی تھیں۔ پھر مرزا فرت اللہ بیگ کی تصنیف دلی کا ایک یادگار مشاعرہ میں ہمیں یہ بتلایا گیا کہ مشاعرے بادشاہوں کی محفل تک بھی گئے ہیں۔ مشاعرہ جرأت اظہار اور حق اظہار رائے کا نقیب بھی بن کے آیا، اور بات وہاں تک پہنچی کہ ہم نے فیض صاحب اور جالب صاحب کے لہجوں کی بغاوت بھی دیکھی۔ مشاعرہ تفریح بھی ہے، مشاعرہ ادبی بھی ہے۔ شہر اپنے سالانہ مشاعروں پر فخر بھی کیا کرتے ہیں، اور تعلیمی اور تدریسی اداروں میں ان کا انعقاد ایک اہم سالانہ سرگرمی ہے۔ پھر یہ یکا یک اہم ترین ہمارا ورثہ ماند کیوں پڑنے لگا ہے؟ کیا سبب ہے کہ مشاعروں کی روایت میں اب کمی آتی جا رہی ہے، یا یہ روایت گہنا گئی ہے اور فی زمانہ اس کی افادیت میں کو تسلیم کرنے میں قدر ہچکچاہٹ ہے؟ کیا مشاعرہ واقعی اپنی افادیت کھو گیا ہے؟ کیا یہ روایت دم توڑ گئی ہے اور اب محض یہ کتابوں تک رہے گی؟ رات گئے کی آج کی نشست کا موضوع مشاعرے کی روایت ہے۔ خواتین و حضرات، اس پہ گفتگو ہوگی، اور میرے ہمراہ آج بڑی نامور ہستی ہیں، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ رات گئے میں اب تک جتنے بھی رات گئے کے اسپیل ہوئے ہیں پہلی بار تشریف لا رہی ہیں۔ موسیقی آپ جانتے ہیں روح کی غذا ہے، اور رات گئے میں اگر موسیقی نہ ہو تو محفل تو پھیکی پڑ جائے گی۔ یہاں پر مجاہد صاحب کی محفل بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، کتاب بھی ہوگی، لیکن سب کچھ ایک وقفے کے بعد۔ خواتین حضرات، رات گئے کی ایک بڑی دلچسپ نشست میں پروگرام کے ابتدائی میں اس کو دلچسپ کہہ رہا ہوں، اور یہ دعویٰ اگلے 2 گھنٹے میں ثابت بھی ہو جائے گا، اس میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج مشاعرے کی روایت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو شخصیت، دونوں شخصیات جو آج میری مہمان ہیں، ان کا تعارف کرانا میرے لیے قدر دشوار گزار مرحلہ ہے، اس لیے کہ جو پہلی شخصیت ہیں ان سے ذاتی محبت، بزرگانہ ادب، اور پھر ان کی ناموری کا دبدبہ سب اتنا مل جاتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جو جگت آپا ہیں، کشور آپا، ان کا کیسے تعارف کرایا جائے۔ کشور ناہید کہ جب ان کی 1 سالگرہ ابھی حال ہی میں منائی گئی تو ادارے نے اس پہ ان کے بارے میں خصوصی تحریر میں یہ لکھا کہ جہد مسلسل کا نام کشور ناہید ہے۔ خواتین کے حقوق کی بات ہو تو کشور ناہید کا نام ہے، پاکستان میں حق اظہار رائے کی بات ہو، جمہوریت کی بات ہو تو کشور ناہید کا نام ہے، موجودہ عہد حاضر میں اردو ادب کے کسی نامور ترین شخصیت کا نام ہو تو کشور ناہید کا نام ہے۔ کشور آپا، ہم اس وجہ سے آج بہت ہی زیادہ خوش ہیں کہ رات گئے کی یہ پہلی نشست ہے جس میں آپ تشریف لائی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور شکریہ۔ شاعروں میں افسر ہیں اور افسروں میں شاعر ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، نمی دانم اور جب سانس میں گرہیں پڑیں۔ شکیل جاذب
اگر آپ پاکستان کی بیوروکریسی میں ان کا تعارف چاہیں تو کوئی انہیں شکیل جاذب کے نام سے نہیں بلکہ رانا شکیل کے نام سے جانتا ہے، اس لیے کہ صاحب بڑے دبدبے والے افسر ہیں، لیکن کیا اچھا شعر کہتے ہیں۔ شکیل آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ شمن بھائی۔ خواتین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ رات گئے کی نشست جو ہے وہ موسیقی کے بغیر تو مکمل ہے نہیں، سو آج جس گلوکار کا انتخاب ہوا ہے غزل کی گائکی میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں، ان کا اپنا سبھاؤ ہے۔ ماسٹر عنایت حسین کے یہ شاگرد ہیں جناب علی رضا صاحب۔ علی رضا صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، آپ جانتے ہیں کتاب کا سلسلہ بھی ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ آج ڈاکٹر ضیاء الحسن ہمارے لیے کیا کتاب لے کے آئیں گے، لیکن بات کی ابتدا کشور آپا سے۔ کشور آپا، پہلا مشاعرہ کب پڑھا تھا؟ پڑھا تھا نہیں، اچھا، سنا تھا۔ اچھا، کہاں تھا؟ نوچندی کا مشاعرہ میرٹھ، اور پھر بلند شہر کا مشاعرہ نمائش۔ خواتین چیک کے پیچھے بیٹھتی تھی اور میں اماں کی گود میں بیٹھی تھی، اچھا، 5 سال کی تھی۔ اور یہ کہ کمال یہ ہے کہ اس میں پہلی غزل اور پہلی دفعہ جو غزل پڑھی، جب تم نے کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد۔ 5 سال کی بچی کو یاد رہ گئی غزل؟ اس لیے رہ گئی، نہیں شعر یاد رہ گیا اور کچھ نہیں، وہ اس لیے کہ ہمارے گھر میں کچھ ایسی تہذیب تھی کہ جہاں شعر پڑھنا، بیت بازی کرنا، علی گڑھ میں سارے ماموں بھائی پڑھتے تھے، ان کے دوستوں کو آنا، سب آنا، جو آتے تھے ندا فاضلی سے لے کر، وہ امید فاضلی سے لے کر اور مجاز، اور یہ سب لوگ ہمارے جو نانا کا گیسٹ ہاؤس تھا اس میں ان سب کی دھما چوکڑی مچتی تھی۔ اور میں چوری چوری شعر اس زمانے میں بھی سن لیتی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے دل اچھے لگتے تھے۔ اور پھر ریڈیو پہ مشاعرے ہوتے تھے اور میں کالج میں تھی تو میں مشاعرے پورا کا پورا سن کے تو جو اچھے شعر لگتے تھے وہ نوٹ کرتی جاتی تھی۔ شاعری میں نے کالج فرسٹ ایئر میں شروع کی، اور مشاعرہ بھی پہلا جو تھا وہ میں نے یونیورسٹی ہال میں پڑھا۔ اچھا، وہی یونیورسٹی ہال جہاں پہ زہرا آپا نے پہلا مشاعرہ پڑھا تھا اور پورے مشاعرے کو الٹا دیا تھا۔ میں نے نہیں الٹایا، لیکن زہرا آپا یاد تھیں، اس لیے کیونکہ اگلے دن بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ لڑکی چھوٹی سی زہرا آپا کے لیے شعر پڑھ رہی تھی، کلاسیکی شعر لگتے تھے، اس کے تو نہیں لگتے تھے۔ اچھا، بس مجھے تڑپن یہ لگی ہوئی تھی کہ زہرا آپا کو یہ کیوں کہا گیا کہ اس کے نہیں لگتے تھے۔ شاید یہ خلش جو تھی اس نے مجھے شاعر بنایا۔ میں نے شاعری شروع کی اور پہلی نشست میں فرسٹ پرائز آ گیا۔ اچھا، کیونکہ باقی سب نے لکھوائی بھی تھی، میری تعداد تھی، لوگ لکھوا کے آتے تھے نا، 10 غزل ثاقب زیروی نے لکھ دیے، 10 پہل رچرڈ پور نے لکھ دیے، لکھوا کے لے آئے اور پارٹیسپیٹ ہو گئے اس پہ۔ تو یہ سلسلہ تھا۔ کالج آپ کا لاہور میں تھا؟ کالج لاہور کالج ہمارا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج اور یونیورسٹی۔ وہ یہاں پہ تھا، تو آپ نے لاہور کالج سے آغاز کیا؟ لاہور کالج سے پڑھنا شروع کیا، لیکن مشاعرہ میں نے سیالکوٹ میں، خواتین کا مشاعرہ پہلا تھا وہ۔ اور اچھا، خواتین کے الگ مشاعرے ہوتے تھے؟ خواتین کے مشاعرے الگ ہوتے اس تھے؟ سے پہلے بھی ہوتے تھے، اس سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ اور اگر مشاعرے جو علی گڑھ کے مشاعرے میں لڑکیوں کا پردہ بیچ میں پڑا ہوتا تھا، ادھر لڑکیاں بیٹھتی تھیں، ادھر مرد بیٹھتے تھے۔ یہ سب چیزیں میرے خون میں بچپن سے شامل تھیں۔ پھر یہ ہوا کہ ایک مشاعرہ ہوا شمع تاثیر کا، تاثیر صاحب، ڈاکٹر تاثیر کی بیگم نے ان کی یاد میں ایک مشاعرہ کیا۔ اس مشاعرے کی صدارت مسز تاثیر نے کی، اور اس میں فیض صاحب، صوفی صاحب اور ناصر کاظمی، یہ 3 ججز تھے۔ اور میں اتری، اور اس کے بعد میں اتری تو برقع میرے ہاتھ میں تھا، برقع، ایک تصویر بھی ہے میرے پاس جس میں کہ میں برقع ہاتھ میں لیے ہوئی ہوں، ادھر فیض صاحب کھڑے، ادھر صوفی صاحب کھڑے۔ وہاں میں نے نظم غزل دونوں کے مجھے انعام مل گئے، اول انعام مل گیا۔ اور اگلے دن صبح دروازے پہ کھٹکا ہوا تو مرزا ادیب صاحب موجود تھے،
تو گھر والے میں بھائی جان کے سب وہ کہ یہ ایک مرد آدمی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں بلایا. تو پتہ چلا کہ مرزا ادیب صاحب نے رات غزل سنی تھی اور نظم سنی تھی اور وہ لینے کے لیے آئے ہیں کہ اس زمانے میں وہ ادب لطیف کے ایڈیٹر ہوتے تھے. اچھا. تو ایسے حادثوں سے زندگی شروع ہوئی تھی. اچھا شکیل صاحب آپ یہ بتلائیے کہ آپ کی پہلی ملاقات مشاعرے سے کب ہوئی؟ مشاعرے سے جو باقاعدہ میری پہلی ملاقات ہوئی وہ اسکول لائف میں تھا. اچھا. اور میں چنیوٹ سے میٹرک میں نے وہیں سے کیا. تو میٹرک سے پہلے کی غالباً بات ہے. چھوٹی موٹی نشستیں تو ہوتی رہتی تھی لیکن میں نے ایک باقاعدہ جیسے وہ مشاعرے کا جس کو ہم اہتمام کہہ سکتے ہیں وہ پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ وہاں دریا کے کنارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایک مشاعرہ کروایا تھا اور اس میں ندیم صاحب کی صدارت تھی, ندیم قاسمی صاحب کی تھی, تمام منیر نیائی صاحب بھی اس میں آئے, انور مسعود صاحب بھی تھے, امجد صاحب بھی تھے, سارے جو بڑے شعراء تھے. تو میں غالباً اس وقت 8ویں یا 9ویں کلاس میں تھا. تو مجھے بیت بازی کی وجہ سے اور اقبالیات کی وجہ سے مجھے شاعری سے ویسی بہت زیادہ لگاؤ تھا. تک بندی ابھی میں نے شروع نہیں کی تھی. تو وہ جب میں گیا تو وہ مشاعرے کا جو ماحول دیکھا دریا کے کنارے, دریا چناب کے کنارے, بڑا خوبصورت انہوں نے دریا کے اندر بھی کشتیوں میں انہوں نے وہ شمع روشن کی ہوئیں اور ہلکی ہلکی موسیقی ان کشتیوں میں چل رہی تھی جو دور سے آواز آ رہی تھی اور ادھر مشاعرہ ہو رہا تھا. اور بہت سارے شاعروں کو میں نے پہلی دفعہ لائیو سنا. اس میں خالد احمد صاحب کو سنا, نجیب احمد کو سنا, یہ عطا صاحب کو سنا, امجد صاحب کو سنا, سارے جتنے بڑے نام تھے, قتیل شفائی صاحب تھے. تو وہ ایک بڑا اس کا مجھے ایک ایسا اس سے وہ ایک تاثر ملا اور ایک ایسا اس کا امپیکٹ ہوا کہ میں نے آ کے جوش میں نے بھی تک بندی جس کو کہتے ہیں نا وہ شروع کر دی. تو آہستہ آہستہ تھوڑی جب مشق کی تو ہمارے استاد تھے, ہمارے انگریزی کے پروفیسر تھے, تو وہ خود بھی شاعر تھے, اچھے شعر کہتے تھے. تو ان کو پھر میں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے دکھایا. میں نے کہا سر یہ دیکھیں یہ کچھ مصرے میں نے کہے. تو وہ دیکھ کے انہوں نے پھر کچھ تھوڑا بہت گائیڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ وزن کا بتایا کہ وزن یہ ہے, بحر یہ ہے, یہ بحر اور وزن میں فرق ہے, یہ ردیف ہے, یہ قافیہ ہے. تو وہ کچھ ماہ کی جب پریکٹس کی تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ اب تمہارا مصرع جو ہے وہ وزن میں ہو گیا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تم پڑھو, کہ جب تم شعراء کو پڑھو گے, کلاسکس کو پڑھو گے, باقیوں کو پڑھو گے, تو جتنا تم پڑھو گے تمہیں اندازہ ہوگا کہ ایک مضمون کو برتنا کیسا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تم باقی جو مدارج ہیں وہ تم طے کرتے جاؤ. اچھا جتنی آپ دونوں گفتگو کر رہے ہیں اور میں بالکل خاموشی سے سن رہا ہوں, ایک ایسے عہد کا ذکر کر رہے ہیں جہاں یہ چلن تھا معاشرے کا, گھر میں شعر گوئی ہے اور آپ 5 برس کی عمر سے شعر سے آگاہ ہیں. سو اگر آپ نے وہ شعر کتابی صورت میں بھی پڑھ لیے تو کوئی ان کا کام نہیں ہوا, اس لیے کہ گھر میں یہی ہو رہا ہے. اور آپ جس ماحول سے آ رہے ہیں وہاں پر ادبی نشستوں کا ہونا ایک عام بات ہے. کہ شاپ میں نے پروگرام کی ابتدا میں اسلم فروخی کا ایک اقتباس, ان کا کہنا یہ ہے کہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اردو شاعری نے مشاعرے کی روایت کو پروان چڑھایا ہے اور خود مشاعرے نے اردو شاعری کو پروان چڑھایا. کیا ربط ہے دونوں میں؟ دیکھیے اچھے شعر پہ داد دینا تو خیر ہے ہی, لیکن جہاں برا شعر اور غلط بے معنی شعر یا بحر سے گرا ہوا شعر پڑھا جاتا تھا تو ہم نے جوش صاحب کو خاص طور سے اور باقی مختار ناصر کاظمی, مختار صدیقی کو کہا کہ یہ پھر پڑھو. اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ شعر غلط پڑھا ہے اور اس کو یہ اڑا رہے ہیں اپنے تہذیبی انداز میں. لوگ تو اور انداز سے اڑاتے ہیں, تو یہ ہو جاتا تھا. لیکن جب کوئی اچھا شعر سنتے تھے تو نئے شاعروں سے خاص طور سے اچھی داد دیتے تھے. لیکن مشاعرہ میں نے کوئی 4-5 سال پڑھے, اس کے بعد میں نے نہیں پڑھے, اس لیے کہ صبح 7 بجے دفتر لگتا تھا, رات کو 2-2 بجے مشاعرہ ختم ہوتا تھا, پھر گھر آنا, پھر گھر کے کام کرنا کیسے ہو سکتا تھا. تو اس لیے شاعری کرنا تو جاری رہا, جبلت پہ تھا, عادت تھی, مجبوری تھی. وہ تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی ہو جاتی تھی اور ہنڈیا پکاتے ہوئے بھی ہو جاتی تھی. لیکن یہ کہ
مشاعرہ پڑھنا جو ہے، اور خاص طور سے خواتین کے لیے یہ چیز کہ جا رہی ہیں رات کے 2 بجے آ رہی ہیں یا 3 بجے آ رہی ہیں، تو میں نے کہا ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے، لکھنا تمہارا ضرور شعور ہے، مشاعرہ پڑھنا تمہاری زندگی نہیں ہے. تو میں نے بہت کم، ویسے تو انڈیا پاکستان کے سارے شہروں میں، کیونکہ سارے ادیب ان کی طرح سے سب واقف اور سارے دوست پڑھے ہیں، لیکن بہت کم. لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ ایک مشاعرہ بہاولپور میں ہوا. ایک صاحب تھے جو ڈائریکٹر سیونگ تھے، نیشنل سیونگ تھے، انہوں نے وہ مشاعرہ کروایا تھا. اب وہ اسٹیج پہ گھوم رہے ہیں اور بار بار کہلوا رہے، ظہور نظر اس کی کمپیئرنگ کر رہے تھے، بار بار کہلوا رہے ہیں مجھے فیض صاحب سے پہلے پڑھوانا، مجھے فیض صاحب سے پہلے پڑھوانا. ظہور نظر تو اپنی طرح کا آدمی تھا، چڑھ گیا، اس نے انہیں پڑھایا ہی نہیں. مشاعرے کے اختتام کا اعلان کر دیا. اب وہ اسٹیج پہ گھوم رہے ہیں شیر کی طرح اور جیب ہلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں پیسے تو میرے پاس ہیں، پیسے تو میرے پاس ہیں. تو پھر فیض صاحب نے کہا کہ بھائی کشور اٹھو، مشاعرے کو دوبارہ لگاؤ، بھائی میں بھی پڑھوں گا تم بھی پڑھو گی، اور یہ پڑھیں گے نا تو پھر بات بنے گی. کیونکہ پھر فیض صاحب نے کہا 2 بجے کی ٹرین پہ ہم کو واپس جانا ہے. تو پھر میں نے جیسے آواز لگاتے ہیں نا، میں نے کہا آئیے بہنوں بھائیوں، آئیے واپس آئیے، فیض صاحب سے ہم اور شاعری سنیں گے، آئیے آئیے. اور میں شروع کرتی ہوں. میں نے سنا دیا. پھر اس کے بعد ایک آدھ کسی اور شاعر کو بلا لیا اور پھر ان کو کہا کہ آپ آ کے شعر پڑھیں. اس کے بعد انہوں نے شعر پڑھے، اس کے بعد فیض صاحب نے شعر پڑھے، سب کو پیسے مل گئے اور ہم واپس پیسوں پہ میں آپ سے جالب صاحب کا بھی قصہ سنوں گا، اور مشاعرے کی جو تہذیب ہے اس کے کچھ ضوابط ہیں کیا، اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن اب پہلے ذرا چلتے ہیں ہم علی رضا صاحب کی جانب. بتائیے علی، کیا سنا رہے ہیں آپ ابتدا میں ہمیں؟ جب کوئی شاعر موجود ہو تو اس کی لکھی ہوئی غزل گانی مشکل ہو جاتی آواز ہے. نہیں آ تو رہی. آغاز کشور آپا کی غزل سے کر رہے ہیں، کشور آپا سے ہی. اور کون سی غزل کا انتخاب ہے؟ کچھ بول کچھ بول گفتگو کا سلیقہ نہ بھول جائے. جی کچھ بول گفتگو کا سلیقہ نہ بھول جائے، کچھ بول گفتگو کا سلیقہ نہ بھول جائے. شیشے کے گھر میں تجھ کو بھی رہنا نہ بھول جائے، کچھ بول گفتگو کا سلیقہ نہ بھول جائے. شیشے کے گھر میں تجھ کو بھی رہنا نہ بھول جائے، کچھ بول گفتگو کا. کر دے نہ بے طلب یہ مسلسل اذیتیں، کر دے نہ بے طلب یہ مسلسل اذیتیں. دل بھی کہیں وفا کا، دل بھی
सलीका न भूल जा, शीशे के घर में तुझको भी रहना न भूल जाए, कुछ बोल गुफ्तगू का। ज़ख्मे निहाँ को शौक़ तलब से जुदा न कर, ज़ख्मे निहाँ को शौक़ तलब से जुदा न कर, होता है रोज़ व शब तमाशा न भूल जाए, शीशे के घर में तुझको भी रहना न भूल जाए, कुछ बोल गुफ्तगू का। नाहीद रफ़्तें तो मिलेंगी बहुत मगर, नाहीद रफ़्तें तो मिलेंगी बहुत मगर, आँखों को अपने शहर का रास्ता न भूल जा, शीशे के घर में तुझको भी रहना न भूल जाए, कुछ बोल गुफ्तगू सलीका न भूल जाए, कुछ बोल गुफ्तगू। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू का जारी है। रात गए की इस नशिस्त में मौजू है मुशायरे की रिवायत, और मोहतरमा कश्फ नाहीद और जनाब शकील जाज़िब मेरे मेहमान हैं। कश्फ, हम रात गए की इस नशिस्त में इसका एहतमाम करते हैं कि हर बार किसी न किसी किताब का इंतखाब होता है, और उसके हवाले से डॉक्टर ज़ियाउल हसन हमें से बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं। तो डॉक्टर साहब की जानिब चलते हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं नहीं, कि इससे आज- पहले कि वो गुफ्तगू करें, जी, हम बताएं कि वो खुद अच्छे शायर हैं अच्छा, और लिखते भी बहुत अच्छा हैं, और उनकी बेगम हमीदा शाहीन बहुत अच्छी शायरा है, और शायर के ऊपर शायर कैसे तबसरा करता है ये हम सुनेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। आज हम कुलियात राशिद पे बात करेंगे। नज़र मोहम्मद राशिद, जो मारूफ हुए नून मीम राशिद के नाम से। इस कुलियात में उनके 4 मजमूए शामिल हैं, जिनमें से 3 उनकी ज़िंदगी में शाये हुए, मावरा, ईरान में अजनबी और लामसावी इंसान, और एक मजमुआ उनकी इंतकाल के 1 साल बाद शाये हुआ, गुमा का मुमकिन। राशिद साहब इकबाल के बाद उर्दू में जो 3-4 बहुत बड़े शायर पैदा हुए उनमें से एक हैं। इब्तदा में जब उनका 40 की दहाई में उनका मजमुआ मावरा छपा हुआ, तो नई हैत थी, नया उसलूब था, नए मौज़ूआत थे, नई ज़िंदगी थी, तो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहे। शायद उर्दू शायरी में इतनी ज़्यादा ज़ेर बहस रहने वाली कोई और किताब ना हो जितनी मावरा पर बहस हुई। उसकी वजह यह थी कि
ماورا میں نو آبادیاتی ہندوستان کے انسان کو پیش کیا گیا تھا، اور اس زندگی کو پیش کیا گیا تھا جو منجمد ہو چکی تھی، اور غلامی نے اسے ایک طرح سے اسٹیگننٹ کر دیا تھا۔ تو راشد نے اس کے خلاف لکھا۔ جب اس کے خلاف لکھا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے جو سیاسی، سماجی، مذہبی تصورات ہیں ان کے خلاف لکھا جا رہا ہے، اس لیے اس پہ زیادہ بحث و تمیز ہوئی۔ لیکن جب دوسری جنگ عظیم کے دوران راشد ایران میں رہے تو انہوں نے دیکھا کہ ایران، عراق، شام، ہر جگہ یہی حال ہے، تو انہیں پھر اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عالمی استعماری قوتیں ہیں جنہوں نے ایشیا کو کوئی امیر و حکیم بیوہ سمجھ رکھا ہے اور اسے نوچ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا دو مجموعے، اسی لیے باغی شاعر ان کو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ وہ مروج تصورات سے بغاوت کرتے ہیں اور اصل زندگی ہمارے سامنے لاتے ہیں، اصل انسان ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ دوسرا، جب وہ یو این میں ملازم تھے تو انہیں دنیا کے اور ممالک، خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک میں جانے کا موقع ملا، تو انہیں محسوس ہوا کہ انسان تو وہاں بھی نا انسان ہے، ہر جگہ ایک پیسہ کمانے والا روبوٹ انہیں نظر آیا، جس سے انہوں نے محسوس کیا کہ انسان اب وہ اعلیٰ انسانی قدریں جو انسان کو انسان بنانے والی تھیں وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، اب وہ اس سے تہی ہے، اس سے خالی ہے۔ تو دیکھیں ان کی ایک نظم سے ہم یہ جو بات کی ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت نظم ہے، بہت مختصر سی نظم ہے، تعارف ان کی۔ اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل، نہ اہل صلاۃ اور نہ اہل کتاب، نہ اہل ادب اور نہ اہل حساب، نہ اہل کتاب اور نہ اہل مشین، نہ اہل خلا اور نہ اہل زمین، فقط بے یقین۔ اجل ان سے مت کر حجاب، اجل ان سے مل، بڑھو تم بھی آگے بڑھو، بڑھو نوتونگر گداؤ، نہ کشکولے دریوزہ گردی چھپاؤ، تمہیں زندگی سے کوئی ربط باقی نہیں ہے، اجل سے ہنسو اور اجل کو ہنساؤ، بڑھو بندگان زمانہ، بڑھو بندگان درم۔ اجل یہ سب انسان منفی ہیں، منفی زیادہ ہیں انسان کم، ہو ان پر نگاہ کرم۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی جو بندگان زمانہ ہیں، بندگان درم ہیں، ہمارا شاعر ان کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ یہ نا انسان ہے، یہ منفی زیادہ ہیں اور انسان کم ہے، کیونکہ انسان تو وہ ہے جس کا ادب سے تعلق ہے، جس کا علم سے تعلق ہے، جس کا فنون لطیفہ سے تعلق ہے، جس کا محبت سے تعلق ہے، جس کا انسان کے دوسرے انسانوں سے تعلق ہے، تو وہ تو اسے نظر نہیں آتا۔ تو وہ جب نظر نہیں آتا تو پھر وہ اس طرح سے محسوس کرتے ہیں۔ لیکن راشد ایسے کمال کے شاعر ہیں کہ صرف وہ یہی نہیں بتاتے کہ ہم ویسے انسان نہیں رہے جیسا انسان ہمیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایک امید نظر آتی ہے، رجائیت نظر آتی ہے، وہ انسان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہے۔ بڑی مشہور ان کی نظم ہے، ہم آپ نے بہت دفعہ پڑھی سنی ہے، اس کا آخری بند میں آپ کو سناتا ہوں، زندگی سے ڈرتے ہو۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، چاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر، اژدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لب کے، ایک نیا جنوں لب کے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ تو یہ وہ لہجہ ہے، یہ وہ انداز ہے جو ہمارے وجود میں جاتا ہے اور ہمیں ہماری کایا کلپ کرتا ہے، ہمیں تبدیل کرتا ہے۔ تو راشد ہمارے ان بڑے شاعروں میں سے ہیں جو ہمیں نا انسان نہیں دیکھنا چاہتے، جو ہمیں اعلیٰ درجے کا انسان دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی شاعری پوری اس کی روداد ہے، اس کی مختلف تفصیلات مختلف نظموں میں آپ کو ملیں گی۔ تو میرا خیال ہے آخر میں ہم ان کی ایک نظم پڑھتے ہیں اور اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔
آپ ان کا کلیات پڑھیں اور دیکھیں کہ اور کیا کیا کہتے ہیں آپ سے، اور کون کون سی تفصیلات وہ آپ کو انسانی زندگی کی پیش کرتے ہیں۔ ان کی بڑی ایک آخری کتاب میں سے ایک ان کی نظم ہے سفر نامہ، بڑی کمال کی نظم ہے، بڑی خوبصورت نظم ہے، اور اس میں آپ سمجھیں کہ انہوں نے پورا اپنا نقطۂ نظر یا نظریہ حیات بیان کر دیا ہے کہ انسان کیسے ہوتا ہے جب وہ اعلیٰ زندگی کے خواب دیکھتا ہے، جب اعلیٰ زندگی کی آرزو اور تمنا اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اعلیٰ انسان بنتا ہے۔ تو اس کا بنیادی تھیم یہ ہے۔ سفر نامہ اس نظم کا عنوان ہے، اسے ضد کے نور کے ناشتے میں شریک ہوں، اسے ضد کے نور کے ناشتے میں شریک ہوں، ہمیں خوف تھا سحر ازل کہ وہ خود پرست نہ روک لے، ہمیں اپنی راہ دراز سے کہیں کامرانی نو کے عیش و سرور میں ہمیں روک لے نہ خلا کہ پہلے جہاز سے جو زمیں کی سمت رحیل تھا۔ کیا کہنے، ہمیں یہ خبر تھی بیان و حرف کی خو سے، ہمیں یہ خبر تھی کہ اپنی صوت گلو سے ہے ہر ایک شے سے عزیز تر، ہمیں اور کتنے ہی کام ہیں۔ تمہیں یاد ہے ابھی پاسپورٹ لیے نہ تھے، ابھی ریزگاری کا انتظار تھا، سوٹ کیس بھی ہم نے بند کیے نہ تھے، اسے ضد کے نور کے ناشتے میں شریک۔ وہ تمام ناشتہ اپنے آپ کی گفتگو میں لگا رہا ہے، مجھے زمین کے لیے خلیفہ کی جستجو، کوئی نیک خو جو میرا ہی عکس ہو بہو۔ تو امیدواروں کے نام ہم نے لکھا دیے اور اپنا نام بھی ساتھ ان کے بڑھا دیا۔ میری آرزو ہے شجر حجر، میری راہ میں شب و روز سجدہ گزار ہوں، میری آرزو ہے کہ خشک و تر میری آرزو میں نظار ہوں، میری آرزو ہے کہ خیر و شر میرے آستاں پہ نثار ہوں، میری آرزو شجر و حجر تھے نہ خشک و تر، نہ ہمیں تھی مستی و خیر و شر، ہمیں کیا خبر۔ سو تمام ناشتہ چپ رہے، وہ جو گفتگو کا دھنی تھا آپ ہی گفتگو میں لگا رہا، بڑی بھاگ دوڑ میں ہم جہاز پکڑ سکے، اسی انتشار میں کتنی چیزیں ہماری عرش پہ رہ گئیں، وہ تمام عشق، وہ حوصلے، وہ مسرتیں، وہ تمام خواب جو سوٹ کیسوں میں بند۔ کیا عجیب نظم ہے۔ بہت نون میم راشد سے آپ کی ملاقات؟ میری ملاقات ان سے بہت دفعہ ہوئی، جب ان کی کتاب لامساوی انسان منیر نیازی چھاپ رہے تھے، پروف پڑھتے ہوئے، کچھ وہ پڑھتے تھے، کچھ افتخار جالب پڑھتے تھے، کچھ میں پڑھتی تھی۔ پھر وہ جب شعر پاکستان آئے تھے اور جب شعر پڑھ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک انٹرویو کرنا ہے، کیونکہ میں ریڈیو پہ انٹرویو کرتی تھی۔ کہنے لگے دیکھو بے ساختہ تو تم بولتی ہو، میں بھی بے ساختہ بولتا ہوں، لیکن مجھے لکھے ہوئے سوال چاہیے۔ اچھا میں نے سوال لکھ دیے سوال، جب وہ سوال 2 سوال کر لیے میں نے تو میں نے آرڈر بدل دیا۔ اچھا 5ویں سوال پہ آ گئی، فوراً ٹھٹک کے کہتے یہ تو نہیں ہے 3را سوال۔ تو اس طرح کی مزے کی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ اچھا، میں نے آپ کو ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ اس لیے روکا تھا کہ ذرا نون میم راشد صاحب کے بارے میں کچھ واپس سے بھی بات ہو جائے۔ آپ کو بہت شکریہ، اور اب ہم منتظر رہیں گے کہ اگلی بار آپ کون سی چٹخارے دار کتاب لے کے آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مجھے یہ بتلائیے کچھ واپس کہ آپ سے میں اگر گفتگو شروع کروں یہاں سے، مشاعرے کی روایت اگر ہے تو پھر اس کے کچھ اسلوب بھی ہوں گے، کچھ ڈیلیکیسیز، کچھ فارمیلٹیز، بنانے والوں تمدن جنہوں نے بنایا اور جنہوں نے نشست و برخاست کے طریقے بنائے، انہوں نے سب سلیقے بھی رکھے۔ تو وہ اگر وہ کتاب پڑھ لیں اردو کا آخری مشاعرہ، تو آخری مشاعرہ پڑھنا ہے، گلاب کے پھول رکھے جا رہے ہیں، اس کا تضاد تو تم پیش کر رہے ہو اس وقت۔ نہ وہ شمع ہیں، جی نہ وہ گلیاں ہیں، شمع محفل، نہ وہ گاؤ تکیے ہیں، نہ وہ چاندنی ہے، نہ وہ گلدان ہے۔ آپ کرسی پہ بیٹھ کے شاعر پڑھتے ہیں۔ اور دیکھو نہ وہ الائچیاں ہیں، نہ کوئی الائچی دینے والا ہے، پاندان ہے۔ ہاں، پاندان نہیں ہوتا۔ اچھا، مشاعرے میں پاندان اس لیے نہیں ہوتا کہ پان لگے ہوئے آتے ہیں، لگے ہوئے آتے ہیں، تو اس لیے پاندان نہیں ہوتا خاصدان رکھے جاتے ہیں، ہے۔ خاصدان پان کی گلوریاں ہوتی تھی، جو یوں کر کے اٹھا لی جاتی ہے بس، اور یہی ہوتا تھا۔ لیکن یہ کہ پھر زمانہ آیا، مجھ سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی بڈھے ہونے شروع ہوئے، میں تو بڈھی ہو ہی گئی ہوں، ان کے گھٹنے جواب دے گئے۔ پھر کچھ شاعر ہمارے جو تھے وہ اسٹیج کو سونے کا بہانہ تلاش کرتے تھے۔ پھر
پھر ہوا یہ کہ بھائی بہت ہو گئے آداب، اب زمانہ بدل گیا، پجامے بھی نہیں پہنے جاتے، تم تو پہن رہے ہو اس وقت یہ پجامہ پرانے طرز کا جو، تو وہ پجامے بھی نہیں پہنے جاتے، پائچے اونچے ہو جاتے ہیں، منہ نکل آتا ہے پائچے کا، گھٹنے سے گھٹنا نکل آتا ہے. تو پھر کرسیاں کا آیا، تو کرسیاں آنے لگیں تو پھر بیٹھنے کا طریقہ بھی بدل گیا، اور پھر زیادہ تر تو پڑھنے کا سلیقہ بدل گیا. اب تم کہو کہ پڑھنے کا سلیقہ کیسے بدلا؟ پہلے زیادہ تر لوگ ترنم سے پڑھتے تھے، چاہے برا ترنم ہوتا تھا. قطعی شفائی کا درمیانہ ترنم تھا. احسان دانش بھی اپنے زمانے میں شروع میں گا کے پڑھتے تھے، ترنم سے پڑھتے تھے، غلط میں نے کہا گا کے پڑھتے، ترنم سے پڑھتے تھے. تو اس کے بعد دو چیز خرابی انڈیا میں ہوئی، وہ یہ کہ ہمارے ہاں بھی کراچی میں ہوئی تھوڑی سی، اور دبئی میں تو بہت ہوئی، کہ نا شاعر عورتوں کو گانے کے لیے منتخب کر لیا جاتا تھا. یہ اب انڈیا میں اور دبئی میں بہت چلتا ہے ابھی بھی. لاہور اور اسلام آباد میں یہ نہیں چلتا، کیونکہ سب ایک دوسرے کا جاننا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اندر کی تہہ تک آپ جانتے ہیں لوگ کیا ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ زمانہ اچھے شعر پڑھنے کا اور اچھے سننے والوں کا بہت کم رہ گیا ہے. ناصر کاظمی کو کوئی نہیں سنتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ہلکے سے لہجوں میں غزل پڑھتے تھے. مختار صدیقی کو بہت کم لوگ سنتے تھے. اچھا. ہاں، یہ سارے لوگ جو تھے وہ ہمارے دوسرے شاعر کہنے والے آتے ہی نہیں تھے. کبھی راشد صاحب کو مشاعرہ پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، کبھی نہیں پڑھا تھا انہوں نے. سب سے مشکل دور اور مشکل شاعر جو تھا اپنے زمانے کے لیے وہ حبیب جالب تھا. جالب کے ساتھ تو بہت مسائل ہوتے تھے، لیکن جتنا خوبصورت ترنم جالب کا تھا، کلیم عثمانی کا تھا، اس زمانے میں یہ بڑے اچھے خوبصورت شعر کہنے والے اور ترنم. اچھا، وہ ترنم خمار بارہ بنکوی کا بھی تھا، اس طرح کے بہزاد لکھنوی کا بھی تھا، اسی طرح کے اچھے شاعروں کے بہت سارے اچھے شاعر بھی تھے، اور ترنم بھی ان کا بہت اچھا تھا. ابتدا میں زیادہ آپا کا نام لیا، بس اوقات زیادہ آپا نے بھی ترنم سے پڑھا. بالکل پڑھتی تھی، آج سے 10 سال پہلے تک پڑھتی تھی. اب چونکہ گلا ساتھ نہیں دیتا، پھر بھی عمر بھی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تو پھر وہ لیکن نظم بہت اچھی لکھتی ہیں. اب غزل کم لکھتی ہیں اور نظم بہت اچھی لکھتی ہیں. اچھا شکیل، مشاعرے کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس نے اگر پاکستان میں اس کا رجحان کم بھی ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیرون ملک وہ تمام لوگ جو اردو سے خود کو جڑا رکھنا چاہتے ہیں وہ بڑے اب بھی سارے گلف میں یا کینیڈا میں یا ویسٹ میں. شمون، اصل میں جیسے کشور آپا بات کر رہی تھیں، دو پہلو ہیں نا مشاعرے کے. ایک تو مشاعرے کی وہ تہذیب جو ظاہر میں نظر آتی ہے، جیسے جو پرانا دہلی یا لکھنؤ کا جو ایک سلسلہ رواج کہ جس میں وہ باقاعدہ گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، اور جو وہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئی. لیکن کچھ چیزیں، کچھ روایات جو ہیں جو مشاعرے کے ساتھ شروع ہوئیں وہ ابھی تک چل رہی ہیں، اور وہی مشاعرے کی خوبصورتی بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک حفظ مراتب کی روایت ہے، وہ اس وقت سے شروع ہوئی، وہ آج بھی مشاعرے کا حصہ ہے کہ جو ذرا کم درجے کا شاعر ہے یا جونیئر شاعر ہے وہ پہلے پڑھے گا، اور جو سب سے سینئر شاعر ہے وہ سب سے آخر میں پڑھے گا. ایک اور چیز اس میں کہ مشاعرے کے اندر اس کی کیمسٹری تھوڑی سی مختلف، اس لیے ابھی آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ بہت سارے شاعر ایسے ہیں جن کا مقام آپ کو ادب میں بہت بڑا مقام ملتا ہے، لیکن آپ جب اسے مشاعرے کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو وہ شاید وہ مشاعرے کے اتنے کامیاب یا اتنے بڑے شاعر نہیں ہوتے. میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ راشد صاحب نے کبھی مشاعرہ نہیں پڑھا. اور بہت اچھا، اس کے علاوہ ایسے بہت سارے شاعر ہیں جن کو مشاعروں میں تو بہت داد ملتی ہے، لیکن ویسے آپ جب ان کی کتاب پہ یا کاغذ پر وہ غزل دیکھیں گے یا شعر دیکھیں گے تو آپ کو وہ کوئی بہت بڑا اس کا اوسط درجے کے بھی نہیں ہوتے. اچھا، کچھ لوگوں کی حق تلفی بھی ہوئی کیونکہ وہ ٹیگ ہو گئے کہ یہ مشاعرے کے شاعر ہیں، تو اس لیے ان کو، مثلا جگر صاحب ہیں، جگر صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی مشاعرہ پاکستان میں، انڈیا میں کوئی ان کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے کوئی مشاعرہ. اور صحیح تھا، اور صحیح تھا، بات بھی تھی. اور جگر صاحب شاعر بھی بہت تھے، ایسا نہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا نقاد آج جب بیٹھتا ہے تو وہ جگر صاحب کو یہ کہہ کے ایک طرف کر دیتا ہے کہ یہ مشاعرے کے شاعر. یہ زیادتی بھی ہوتی ہے. جو آپ نے بات کی کہ جیسے اب اردو
पाकिस्तान में एक सरकारी ज़बान, सरकारी सरपरस्ती भी उर्दू को हासिल है, हमारी कौमी ज़बान का भी हमने इसे दर्जा दिया हुआ है, गो के हम अभी तक हमारी कम्युनिकेशन सारी अंग्रेज़ी में ही है, वो सारा कुछ है, वो सब मसाइल अपनी जगह पर। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, उनके लिए एक वाहिद ज़रिया जो अपनी तहज़ीब को, अपने अदब को, अपने कल्चर को बचाने का है, वो एक ऐसी तकरीब चाहते हैं कि उस तकरीब में उनकी अगली नस्ल भी आए, उनके बच्चे भी आएँ, या वो लोग जो आहिस्ता आहिस्ता अपने कल्चर से दूर हो गए हैं, तो वो यहाँ पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी मुशायरों में शायरों को बुलवाते हैं और वहाँ वो एक माहौल बनाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि इस माहौल से किसी तरह से वो अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें। शमून जी। मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कोई 20-25 मुल्कों में शेर पढ़े हैं। क्यों पढ़े हैं कि कुछ जैसे जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो उर्दू चलती है। इन तीनों मुल्कों में भी उर्दू पढ़ाई जाती है। जी। तो उर्दू बाकायदा वहाँ पे उर्दू क्लासें होती हैं और वहाँ मुशायरे होते हैं और बाकायदा वो दाद देने का तरीक़ा सब कुछ उन्होंने मुकर्रर वगैरह का सीखा होता है। लेकिन जब मैं जाती हूँ, मॉरिशस तक में यही है, लेकिन जब मैं जाती हूँ साउथ अमेरिका या इसी तरह के मुल्कों में, अफ्रीका, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ उन लोगों ने ये कर लेते हैं कि पहले से हमसे नज़में मंगवा के और उसके तर्जुमा Translate अपनी कर ज़ुबान लेते में कर लेते हैं और बात करके आपस में वो कर लेते हैं। और वो जो जितने लोग शरीक होते हैं मुशायरे में, वो हज़ारों नहीं होते, 200-400 होते हैं, उन सबको उसकी एक कॉपी दे देते हैं और आपको कहते हैं कि आप अपनी ज़ुबान में शेर पढ़ें, क्योंकि हमें आपकी ज़ुबान से आपकी ज़ुबान उर्दू को सुनने का बहुत शौक़ है सारी दुनिया में, चाहे वो समझ ही नहीं सही। तो उनके सामने होती है कापी और मैं पढ़ रही होती थी उनको दर। वाह, ये नए ज़माने जी, का और ये बड़ा मुशायरा। अच्छा ट्रेंड है। अब दोबारा अली रज़ा की जानिब चलते हैं। तो अब आप अगली गज़ल क्या सुना रहे हैं हमें? शकील जाज़ब साहब की गज़ल सुना रहे हैं। अच्छा, वाह। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी न फिर जाए। और कौन सी गज़ल है शकील, किस गज़ल का इंतखाब किया आपने? कब पलट कर वो तुझे दीदा तर देखेंगे। वाह। कब पलट कर वो तुझे दीदाए तर देखेंगे, कब पलट कर वो तुझे दीदाए तर देखेंगे, जाने वाले तो फकत अपना सफर देखेंगे, कब पलट कर वो तुझे दीदाए तर देखेंगे, कब पलट कर वो तुझे। उससे आगे का हर एक फैसला तुझ पर छोड़ा, उससे आगे का हर एक फैसला तुझ पर छोड़ा, जाते जाते तुझे हमने नजर देखेंगे,
गाँव के घर देखेंगे कब पलट कर वो तुझे विदाई कर देखेंगे कब पलट कर वो तुझे तेरे कदमों से लिपटती हुई मट्टी की कसम तेरे कदमों से लिपटती हुई मट्टी की कसम जब तक आंखें तेरी राह गुजर देखेंगे कब पलट कर वो तुझे विदाई कर देखेंगे कब पलट कर वो तुझे तुझे एक बार फिर खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात। बात हो रही है मशायरे की सकाफ़त की, मशायरे के अंदाज़ की। कि आपा हमने ये बात अभी जैसे शकील बतला रहे थे कि दुनिया भर में मशायरे इसलिए भी हैं कि उससे लोग अपनी सकाफ़त से जुड़े भी रहते हैं। मुझे ये बताइए फ़ी ज़माना क्या मशायरा अपनी अफादियत खो चुका है? क्या ये इट्स ए टेल ऑफ ए बायगॉन एरा? देखो, ज़मीन के मसाइल बदले हैं तो इंसान भी बदला है और उसकी नफ्सियात भी बदली है, तो उसके इश्क करने का अंदाज़ भी तो बदला होगा। और उसके इश्क करने के अंदाज़ में सिर्फ ये नहीं आता मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, उसमें उसके ज़मीन और आसमान के मसाइल भी उसके साथ होते हैं। तो मसाइल शायरी के बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं। मसलन एक शायर ने कहा, और वो ताज़ा वो है, उसने कहा फुटपाथ पे मत चलो, यहाँ मजदूर के ख्वाब सो रहे हैं। वाह। फिर एक शायर ने कहा, अम्मा पूछती हैं, अम्मा मेरी बेटियाँ पूछती है ये चिड़िया नंगे पाँव क्यों फिरती है। इसी नए मौज़ूआत, नई बातें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं और होनी चाहिए। अब चश्मो अबरू जो है ना, वो तो मेकअप की वजह से उनका रंग ही बदल गया है। और अब तो जुल्फ़ों के इतने रंग हो गए हैं कि वो जो काली जुल्फ़ें थी वो रही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। तो इसलिए लुग़त, असलूब, अदूब और फिर इलेट ने कहा था कि शायरी को अपने ज़माने के साथ चलना चाहिए। वक्त के साथ साथ जैसे किशोर आपा ने बात की कि मौज़ूआत इस हद तक बदले कि जैसे जैसे आपकी ज़मानी एतबार से चीज़ों में तब्दीली आती गई, आपके रहन सहन में तब्दीली आती गई, हमारे मौज़ूआत, हमारे मसाइल, हमारे मामलात, अब वो चिट्ठी का ज़माना नहीं, अब SMS का ज़माना है, अब मोबाइल फ़ोन हर एक के पास है, अब कासिद का कोई किरदार बीच में रह नहीं गया, आपकी पूरी उर्दू शायरी कबूतरों पे और कासिदों से भरी हुई है। इसके मिजाज बदल गए। इसके जैसे ये मिजाज बदला है, वैसे ही शायरी के मुताल्लिक जितनी चीज़ें हैं वो भी बदली हैं। डिक्शन बदली है, अंदाज बदले हैं, वैसे ही मुशायरे में भी तब्दीली आई है। आज भी अगर आप देखते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो मुशायरे हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स इतनी बड़ी तादाद में किसी और फंक्शन में शिरकत नहीं करते जितनी बड़ी तादाद में वो मुशायरों में शिरकत करते हैं। तो अगर मुशायरा एक ऐसी बायगॉन चीज़ होता तो आज भी जो हमारी यंग जनरेशन है वो मुशायरों में या यूनिवर्सिटीज़ में या वहाँ वो इस तरह से खिंची हुई ना आती। तो जब तक शेर मौजूद है, जब तक वर्स है, जब तक मामलात हुस्न इश्क हैं, चाहे हुस्न अब वो काली जुल्फ़ों वाला नहीं सुनहरी जुल्फ़ों वाला हो गया है, तब तक मुशायरा भी मौजूद है। और मुशायरे की मैं नहीं समझता कि किसी भी ज़माने में इसकी अफादियत
ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये बहरहाल एक तरबियत गाह भी है दोनों हवालों से। शायरों के लिए भी ये तरबियत गाह है, और जो सुनने वाले हैं, जो सामीन हैं, जो हाजरीन हैं, उनके लिए भी ये तरबियत गाह है कि सुनना कैसे है, सुनने के आदाब क्या हैं। ये कुछ अनरिटन चीज़ें हैं, कुछ हमारे अनरिटन कन्वेंशंस हैं जो हमारी, गालिब ने कहा था कि शेर कहना ही नहीं, सकून फहमी जो है, हम सुखन फहम है, गालिब के तरफदार नहीं। जो ज़रबुल मिसल है ये मिसरा, तो जो सुखन फहमी है ये पहली शर्त है आपकी अदब के साथ या कल्चर के साथ या तहजीब के साथ लगाओ। इसे गलत फहमी से ना मिला देना। अच्छा, आप किशोर साहब, एक कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी शहर लाहौर में अलहमरा में क्या अच्छे मुशायरे हो रहे हैं। आपा ने खुद, किशोर आपा ने करवाए हैं, पाकिस्तान नेशनल सेंटर में बड़े मुशायरे होते थे। जो अच्छा, अब मुझे याद है कि इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस के मुशायरे के लिए फहरिस्त बना दी है किशोर आपा, और ये तय करके बैठी हैं कि 15 से ज़्यादा शायर नहीं होंगे। और उसके ऊपर ये जो बड़ा मुशायरे के मुंतजिम के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान होता है कि किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना। ये जिसे कह रहे थे कि मुशायरे का शकील ने बतलाया कि एक ये तहजीब है कि जो नौजवान शायर हैं या जूनियर शायर हैं वो पहले पढ़ेंगे और जो सीनियर हैं साथीज़ा उन्हें बाद में मौका दिया जाएगा। जब 250 शायर हों और रात के 3 बजे फैज साहब का या किसी कई नाहिद मुशायरे का ऐसे नंबर भी आ रहा देखे, हो, शमून भाई, कई मुशायरे ऐसे भी देखे कि साहिब सदर की जब बारी आई मुशायरा पढ़ने की तो फजर की अजान हो चुकी हुई थी और वो कुर्सियां समेट रहे थे। ना तो वो होते ही साकिनाने शहर कराची का जो मुशायरा है या अमरोहा वालों के मुशायरे, वो 11 बजे रात को शुरू होते हैं अब भी, फजर के बाद तक और चलते। जब फजर की अजान हो रही होती है तो आखिरी शायर पढ़ रहा होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि अब लोग मसरूफ़ हो गए बहुत, और दूसरी चीज़ ये कि टेलीविज़न के मुशायरे बहुत आम हो गए हैं। जब से पाकिस्तान बना है, डिप्टी कमिश्नर्स को कहा जाता था कि आपने जश्न आज़ादी पे और जश्न आज़ादी या जश्न बहारा बहारा वगैरह करना है, उसमें मेला मवेशियाँ भी होता था और उसमें मुशायरा भी होता था। उसके लिए भी पैसे रखे जाते थे, इसके लिए भी पैसे रखे जाते थे। एक जगह तो बैनर लगा हुआ था, मेला मवेशियां व शायरां। पर एक लिहाज से अच्छा तो था ना कि मतलब शायरों की ना सिर्फ तौसीफ़ हो रही है बल्कि रियासत उनकी कुछ सरपरस्ती भी कर रही है, तो मुशायरे की वजह से एक ये रिवायत भी तो थी कि देखो, सरपरस्ती मुशायरे रही। अब बहुत कम है, वजह जैसे बताया शकील ने। असल चीज़ ये कि नशिस्तें बहुत होने लगी हैं। किसी मौजू पे कभी नशिस्त होती है, कभी ताज़ा गज़ल हर एक ने लिखी है तो उसके ऊपर बात होनी है, सुनानी है, फिर उस पर बहस तनकीदी होनी नशिस्तें है। हैं या दूसरी नशिस्तें हाँ, हैं। तो ये चीज़ें अब ज़्यादा हो गई हैं। ये मुशायर, जैसे शमून ने बात की तो मुझे वाक़या अपना याद आ गया कि कैसे एक जूनियर शायर जो है उसे हौसला कैसे मिलता है। मैं अपनी बात, अपनी मिसाल दे रहा हूँ। अलहमरा में ही मुशायरा था, नदीम साहब मुशायरे की सदारत कर रहे थे, खालिद अहमद साहब ने मुशायरा करवाया वो, और पहला शायर मैं था। ये अच्छा, मैंने डरते डरते पहली दफ़ा, यानी एक बड़े पब्लिक मुशायरे में, ओपन मुशायरे में मैंने पहली दफ़ा शेर सुनाए, और खालिद अहमद साहब ने भी मुझे डरते डरते पढ़वाया। क्योंकि खालिद साहब के साथ मेरा कोई बहुत ज़्यादा तारुफ नहीं था। खैर, मैंने गज़ल पढ़ी और अच्छी दाद मिल गई। अब मुशायरे का ये होता है कि अगर पहले शायर से ही एक अच्छा माहौल बन जाए तो वो फिर माहौल आखिर तक चलता है। अगर पहले शायर से ही कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर बाद में जो अच्छे शायर हैं, वो क्रिकेट की तरह है ना, जो ओपनर ही अगर आउट हो जाए 0 पे 1-2 पे तो फिर एंड तक वो सिलसिला लाइन लग चलता है। जाती है। तो जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो मुझे नदीम साहब ने ख़ास तौर पे बुलवाया, और मुझे बुलवा के उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि भाई आपने मुशायरा बना दिया। वाह, मेरे लिए यकीन करें कि वो अल्फाज किसी भी बड़े तमगे से या मेडल से कम वाह। नहीं थे। बहुत अच्छे। क्योंकि एक बिल्कुल जूनियर शायर जो कि अभी पढ़ रहा था, मैं मेडिकल कॉलेज में अभी पढ़ रहा था, तो मेरे लिए मतलब उनका ये कहना कि भाई तुमने मुशायरा बना दिया, तो मुझे तो 4 दिन खुशी से नींद नहीं आई, और मुझे इतना उससे हौसला मिला कि वो मैं और ज़्यादा यानी इस चीज़ पे मेरा वो हो गया। तो ये एक उसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि जो नए लिखने वाले होते हैं उनको जब आप थोड़ा उस पर शाबाशी देते हैं या उनकी हौसला अफजाई करते हैं तो उनका हौसला और बढ़ता है। मुश्ताक साहब ने जैसे कहा था ना कि नए दीवानों को देखें
تو خوشی ہوتی ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. یہ نازک مزاجی کیوں ہے اتنی مشاعرے؟ شاعر میں اگر نہ ہو نازک مزاجی تو وہ شاعر کاہے کا؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں جب ادارت کرتی تھی ماہ نو کی تو میں اگلے مہینے کے شمارے کے لیے چند اشارے دیتی تھی کہ ان کی ہوں گی چیزیں شامل ہوں گی. تو لوگ مجھ سے لڑنے آتے تھے کہ دیکھیے اس کا نام آپ نے پہلے لکھ دیا، میرا بعد میں لکھا، میرا تو بالکل ہی نہیں لکھا، تو میں آپ سے لڑنے آیا ہوں. تو اس لیے یہ چیز اب بھی یہ ہے کہ رسالہ اٹھائیں گے، اپنی غزل دیکھ کے رکھ دیں گے. آپ نے سن 1994 میں لاہور شہر چھوڑا. جس وقت آپ نے اس شہر کو خیرباد کہا، اس وقت یہ شہر ایسے ایسے نابغہ روزگار ناموں سے بھرا پڑا تھا. منیر نیازی صاحب حیات تھے، قتیل شفاعی صاحب حیات تھے، پھر اس کے احمد بعد راہی صاحب اتنے سارے، فراز صاحب موجود تھے، اتنے بڑے بڑے نام تھے اس شہر میں. تو پھر یہ تو مشکل ہونی تھی کہ میرے مشاعرہ اور آخری شاعر کون ہوگا. دیکھو، میں اور افتخار عارف ایک دن بات کر رہے تھے کہ جب ہم شروع میں ابھی پڑھتے تھے تو ہم سے پہلے احسان دانش، صوفی صاحب، عابد علی عابد، مختار صدیقی، ناصر کاظمی، اتنے 10-12 شاعر ہم سے پہلے پڑھنے والے پکے شاعر ہوتے تھے. اب ہم سینئر ہو گئے، اب نوجوان جو ہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ نوجوان آگے آ رہے ہیں. اور مجھے جو بہت اچھا لگتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں شعر کہنے والے، ہم اس کے ساتھ چنیوٹ گئے تھے، ہم نے نوجوان شاعروں کو وہاں سنا، اچھا لگا کہ انہیں یہ اچھا لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے درمیان ہیں، اور ہمیں یہ اچھا لگ رہا تھا کہ وہ ہم ان کو سن رہے ہیں. اب وہ دیکھیں، وہ ایک مشاعرہ ہوا وہ چنیوٹ میں، اور میرا خیال ہے شراپا بھی تھیں، افتخار عارف صاحب بھی تھے، تابش صاحب بھی تھے. یہ وہی کا واقعہ ہے میلا مویشیوں اور شاعرہ؟ نہیں، یہ الگ، یہ میری کتاب کا تقریب تھی اور اس کے ساتھ ہی مشاعرہ تھا. لیکن اب چنیوٹ جیسے شہر میں اتنے بڑے قداور شعراء کا اکٹھے ہونا، وہاں کے لوگوں کے لیے تو ایک طرح سے یہ عید کا سما تھا. اور وہ یقین کریں کہ ابھی میرے خیال 2 سال ہو گئے ہیں، وہ لوگ اگلے 10 سال بھی وہ اس ایونٹ کو نہیں بھولیں گے. اور جو خواتین تھیں وہ اٹھ کے آ کے مجھے کہتی تھی، آپ کب پڑھیں گی، ہمیں جانا ہے، آپ کب پڑھیں گی، ہمیں جانا ہے. اچھا لگتا تھا کہ اس طریقے سے وہ شعر پڑھنا سننا چاہتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے. اور یہ نشستیں کالجوں میں ہوتی ہیں ابھی بھی، ان کے وہ جو ہفتہ وار پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہیں باقاعدہ. اس قسم کی نشستیں ہر شہر میں، پر 2 بجے رات تک نہیں ہونی چاہیے. پہلے یہ ایک مینڈیٹری ہوتا تھا کالجز کے اندر بھی، ایک بلکہ پیریڈ ہوتا تھا، بزم ادب کا پیریڈ ہوتا تھا، یہ مقابلے ہوتے تھے ہر سال. یہ اب میں نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ کم ہو گیا ہے، اور اس ٹرینڈ کے کم ہونے کی وجہ سے بہرحال کچھ فرق پڑا ہے. اب اس طرح سے لوگ، یعنی ہم شاید نوجوان نسل کو انوالو نہیں کر پا رہے جیسے 90s میں یا 80s میں، یا ایون 2000 کی جو دہائی تھی اس میں وہ نوجوان نسل اس میں انوالو ہوتی تھی. گورنمنٹ کالج میں بزم اقبال ہوتی تھی، ابھی بھی ہے، وہ بزم اقبال ہے ابھی. ترجمے کی باقاعدہ کلاسز ہوتی تھیں، چیزیں اس طرح سے ہوتی تھیں، پھر وہ رسالے نکلتے تھے، اس میں ہوتا تھا. لیکن سرپرستی ہوتی تھی، اداروں کی سرپرستی ہوتی تھی. سرکار ادارے کی آپ نے بات کی، ہم نے یہ دیکھا کہ شہر کراچی کے حوالے سے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں نجی بزنس جو تھا وہ اس کا مشاہدہ بہت مشہور تھا. جی بالکل. وہ پھر جو دونوں ایوارڈز تھے، ادبی ایوارڈ، وہ کارپوریٹ سیکٹر سے آ رہے تھے. تو جو ادب کی سرپرستی تھی وہ بھی وہاں سے آ رہی تھی. تو جب تک آپ جگہ نہیں نکالیں گے، ایسے جگہ نکالی جاتی تھی نا، اور جب تک آپ معاشیات، سارا قصہ معاشیات کا ہے، جب تک آپ پیسہ نہیں رکھیں گے اس کے لیے، یہ حالانکہ اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ رکھنے کی ضرورت، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اگر 10واں حصہ بھی ہم اس طرف خرچ کر دیں تو اس کی آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہے. آؤٹ پٹ بہت زیادہ. دیکھو میں نے کیا کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا کہ جب میں ڈی جی تھی PNCA، کہ لوگ احمد راہی کو اس منجلی بشری چاند سے جانتے تھے، یہ نہیں پتا تھا یہ کیسا شاعر ہے. میں نے ادھر ناز کو بلایا، ادھر احمد راہی کو بلایا. احمد راہی صاحب چیزیں پڑھتے جاتے تھے اور اس کے بعد وہ گاتی جاتی تھی. اسی طرح سارے شاعروں کو باری باری، جن کو لوگ جانتے تھے ادروائز، لیکن فلموں کے ذریعے سے یا مشاعروں کے ذریعے کسی سے
ان کو بلائے اور لوگوں سے تعارف کرایا اور بات ہوئی، تو طریقہ آ جانا چاہیے. جی. لوگ تو تیار ہیں سیکھنے کے لیے. ہمارے ہاں پاکستان میں شعراء نے اور ادیبوں نے جو کمال کے فن کی بات کی ہے، حلقہ زنجیر میں زبان رکھنے کا فن ہے کہ کیسے آپ نے لفظوں کے درمیان بات رکھ دی اور بات کہہ دی. تو یہ بھی تو ایک بڑا کمال ہے اور لوگوں تک وہ بات پہنچی بھی. دیکھو سلیم شاہد نے ایک شعر کہا تھا کہ ماہر جو میں نکلوں تو وہ رہنا نظر آؤں، بیٹھا ہوں میں گھر میں در و دیوار پہن کر. واہ واہ. اور فیض صاحب نے سنا تو کہنے لگے یہ کس شاعر کا شعر ہے، اور بہت انہوں نے تعریف کی اور بلایا اسے کہ اسے لے کے آؤ میرے پاس. تو اس لیے اس طرح کے شعر، مثلا سلیم شاہد کا ایک اور شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، وہ مارشل لاء میں اس نے لکھا تھا، قید میرے جسم کے اندر کوئی وحشی نہ ہو، سانس لیتا ہوں تو آتی ہے صدا زنجیر کی. واہ واہ واہ. واہ. تو اس لیے اچھے شعر ہر زمانے میں کہے گئے اور اچھے شاعر ہر زمانے میں ہوئے، برے شاعر بھی ہر زمانے میں دوسری بات جو شمون آپ نے کی نا کہ اب یہ کیوں سلسلہ چل نہیں سکا، تو اس کی ایک بڑی وجہ میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ ہم مختلف شعبوں میں ہم نے وہ ریلیونٹ بندے یا اس شعبے کے متعلق علم رکھنے والے بندے نہیں لگا رہے ہیں. یعنی ان شعبوں میں ہم غیر متعلق لوگ لگا رہے ہیں. ادب کے شعبے میں جب بھی آپ اس کا انچارج اگر کسی کو بنائیں، بھلے وہ اس کا بے شک انتظامی تجربہ جتنا بھی ہو، لیکن اگر وہ شاعروں ادیبوں سے یا ان کی حیثیت سے یا ان کے مقام سے، ان کے نام سے، ان کے کام سے واقف نہیں ہوگا تو وہ جگہ شاعروں اور ادیبوں کے لیے اجنبی ہو جائے گی. میں بتاتی ہوں تمہاری بات کاٹ رہی ہوں. میں شروع نوکر 61-62 کی بات ہے، دوست ایک رسالہ نکلتا تھا، اس میں منیر نیازی کی غزل چھاپی. اس میں اس کا مصرع تھا، ماری جو سیٹی نے پتہ کیا ہے جنگل دہل گیا. اچھا جنگل دہل گیا. میں نے وہ چھاپ دی. جو میرے باس تھے انہوں نے مجھے بلا کے کہا کاکی اے کی یہ مطلب ہے دا فضول جی چیزاں تو چھاپ دینی ہے. پھر میں نے کہا دیکھیے شاعری آپ کا مسئلہ نہیں ہے نا. کہنے لگے تو تیرا مسئلہ کی ہے؟ میں نے کہا میرا مسئلہ شعر ہے. اچھا پھر تو اگے اس طرح دیا چیزاں نہ چھاپی. میں نے کہا ہاں جی نہیں کریں گے. اچھا اب واپس چلتے ہیں علی رضا صاحب کی جانب، اور کوئی اچھی سی غزل آپ عطا کیجئے اور محفل کا کچھ رنگ، ہم بھی مشاعرے کی بات تو ہو رہی ہے، موسیقی کی بھی بات ہو جائے. جی کس کی غزل سنا رہے ہیں؟ احمد فراز صاحب کی. ماشاء اللہ. کہاں گیا ہے میرے شہر کے مسافر تو ہوئی ہے شام تو آنکھوں میں بس گیا پھر ہوئی ہے شام. تو آنکھوں میں بس گیا کہاں گیا میرے شہر کے مسافر ہوئی
شخص تیرے جانے سے بہت اداس ہے. ایک شخص تیرے جانے سے بہت اداس ہے. ایک شخص تیرے جانے سے جو ہو سکے تو چلا آ اسی کی خاطر ہوئی ہے شام. تو آنکھوں میں بس گیا ہنسی خوشی سے بچھڑ جا اگر بچھڑنا ہے. ہنسی خوشی سے بچھڑ جا اگر بچھڑنا ہے. ہنسی خوشی بچھڑ جا اگر بچھڑنا ہے. یہ ہر مقام پہ کیا سوچتا ہے آخر ہوئی ہے شام. تو آنکھوں میں بس گیا فراز تو نے اسے الجھن میں ڈال دیا. فراز تو نے اسے الجھنوں میں ڈال دیا. فراز تو اسے الجھنوں میں ڈال دیا. زمانہ صاحب زر اور صرف شاعر ہوئی ہے شام. تو آنکھوں بس گیا پھر تو کہاں گیا. میرے شہر کے مسافر تو ہوئی ہے شام. خواتین حضرات ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی وقفے سے پہلے علی رضا ہمیں فراز صاحب کی غزل سنا رہے تھے کہ صاحب آپ نے جیسے نام دیے ایک نام فراز صاحب کا ایسا ہے وہ جتنے اپنی کتاب کے ذریعے مشہور ہیں اتنے ہی عمدہ اور پاپولر
وہ مشاعروں کے شاعر بھی تھے اور بڑی جاندار، کہیں محاصرہ سنا رہے ہیں اور کہیں غزل بھی سنا رہے ہیں، اور مطلب یہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، بہت بعد کی ان کی غزل ہے، لیکن کیا مشاعروں کی جان مشاعر جس کو کہا بھائی جاتا بات یہ ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو وہ شعر بہت اچھے کہتا تھا، پھر دوسری یہ کہ اگر وہ انڈیا جاتا تھا تو اسے پتا تھا یہاں پہ غین اور شین اور قاف کی کوئی تمیز نہیں ہے، تو وہ جو مہدی حسن نے گائے ہوئے ہوتے تھے جی ان کو سناتا تھا، اچھا. اور اس کے علاوہ باقی جو شعر تھے وہ ہم لوگوں کو سنانے کے لیے ہوتے، وہ غزلیں ان کے لوگوں کے لیے سناتا تھا، اور وہ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ رنجشی صحیح، رنجشی صحیح. تو اس طرح سے یہ بڑی اہم بات کی آپ نے کہ وہ شاعری جو مشاعروں میں سنائی جاتی ہے، اصل میں جو مشاعروں کے کامیاب شاعر ہیں اور جو بڑے شاعر ہیں، فرق اس میں کیا آتا ہے؟ یعنی ایک ہم ویسے کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، لیکن وہ مشاعرے میں اتنا کامیاب نہیں ہوتا. اب اس بڑے شاعر کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مشاعرے میں جو لوگ آئے بیٹھے ہیں، 100 200 500 یا 1000 لوگ ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں اردو ادب پہ دسترس ہے، جنہوں نے میر غالب مصفی سب کو پڑھا ہوا ہے، تو میں انہیں جو بھی سناؤں گا انہیں سمجھ آ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. مشاعروں میں لوگ آتے ہیں، خاص طور پر جو مشہور شعراء ہیں، تو وہ ان سے یہ توقع چاہے وہ 1000 بار سنی ہو چیز انہوں نے، لیکن وہ مشاعرے میں اس شاعر سے یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں وہی چیز سنائے گا. مسعود صاحب سے بنین ضرور سنیں گے، اسی طرح فراز صاحب سے رنجشی صحیح ضرور سنیں گے، یا شاید کبھی کتابوں میں ملے والی بھی غزل، یا جو جانا. حالانکہ آپ نے گائکوں کے ذریعے ویسے 1000 دفعہ وہ چیز پڑھی ہوتی ہے، سنی ہوتی ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ بزبان شاعر سننے کا ایک اپنا مزہ ہے، تو وہ لوگ وہ لطف بھی حاصل کرنا چاہتے تھے. تو جو شاعر اس بات کا خیال لحاظ نہیں رکھتے، انہیں پھر مشاعرے میں اس طرح سے داد نہیں ملتی. نہیں، میں بتاؤں 83 میں لکھی تھی یہ ہم گناہ گار عورتیں. ہم گناہ گار عورتیں. اب میں دنیا میں جہاں جاتی ہوں، جس مشاعرے میں عورتوں کا ترانہ بن چکا ہے نا یہ. وہ عورتوں کا قومی ترانہ بھی بن گیا، اور پھر یہ کہ لوگ سارے کے سارے لگے ہوتے ہیں بھائی اس کے بغیر شاعری نہیں ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی. مجھے جب مجبوراً سنانی پڑتی ہے، گزشتہ 40-50 سال سے وہی نظم لوگ سنے جا رہے ہیں اور اپنے آپ بھی ریپیٹ کرتے ہیں. نہیں، اب ایک تبدیلی آئی ہے کہ شاپا، کیا وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ بھی شامل ہو گئے. وہ بھی شامل ہو گئے. ہاں، وہ بھی شامل ہو گئے. اچھا کشوا بھائی، ایک شاعرات میں ایک نام جو مشاعرے میں بھی مقبول ہوا اور کتاب میں بھی، وہ پیتھوس ہے یا رومانٹسزم؟ پروین شاکر بہت خوبصورت شاعرہ تھی، اور یہ کہ خوبصورت چہرے سے نہیں تھی، شاعری میں تھی، اور فوٹوجینک تھی. اور یہ کہ ہم لوگوں نے جواری میں وہ عشق غزل نہیں لکھی جو پروین نے لکھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں اس سے کئی دفعہ میری لڑائی ہوتی تھی کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. میں نے کہا میں تو تھپڑ مارتی ہوں اسے. لیکن مرد میرے دوست جتنے ہیں بہت تعریف کرتے تھے اسی وقت، اور ابھی تک اس ان کے تو دل کی آواز واپس ان کے دل کی آواز ہوتی. نہیں تو آپ نے بھی تو کشوا پر ایک شعر کہا تھا. ہاں وہ ہے، پڑھ دوں؟ ہاں جی بالکل، تھوڑا سا یاد آیا بس. جی. دل کو بھی غم کا سلیقہ نہ تھا پہلے پہلے، اس کو بھی بھولنا اچھا لگا، اس کو بھی بھولنا اچھا لگا پہلے پہلے. پہلے پہلے وہی انداز تھا دریا جیسا، پہلے پہلے وہی انداز تھا دریا جیسا، پاس آ کے پلٹتا رہا پہلے پہلے. بس یہ دو شعر. واہ. اب بات اختتام پہ ہے. ہم نے مشاعرے کی بات کی، آپ نے کشواپا ہمیں بتلایا کہ آغاز میں کیا انداز تھا اس کا اور اب کرسیوں تک کیسے آ چکا ہے. اور شکیل کا کہنا یہ ہے آپ نے ایک بات تو کی نہیں، وہ کیا؟ گزشتہ 2 سال سے زوم پہ اتنے مشاعرے ہوئے. یہ جو ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے، ٹیکنالوجی نے، اس کا مطلب یہ ہے فزیکل کہ مشاعرے ہو نہیں سکتے تھے تو انہوں نے پھر 11 شاعروں میں زوم پہ مشاعرہ کر لیا. اچھا میں آپ کو لیکن وہ لطف نہیں نہ آیا کہ تمہاری شعر پہ داد دوں، میں اس کی شعر پہ داد دوں. اور پھر وہ جو فیس ٹو فیس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کے داد دینے کا اور داد دینے کا ایک جو لطف ہے، وہ شاید اس پہ اس طرح سے نہیں آ سکتا. کہ یہ تو ابھی کووڈ ہو گیا تھا تو زوم مل گیا اور ساری میٹنگز جو تھیں وہ آپ ورچوئل پہ چلے گئے. مشاعرہ مجلسی ہے. جی ہاں، اصل چیز تو وہ مجلس کا ایک جو لطف ہے. پھر دوسری بات وہ جو پہلے ہم نے کی کہ مشاعرہ میں صرف یہ نہیں ہے کہ شاعر آتا ہے اور وہ کلام سناتا ہے اور چلا جاتا ہے اور لوگ داد دیتے ہیں.
اس میں سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں. شاعروں کے لیے بھی سیکھنے، یعنی ہم جب اپنے سینئرز کو سنتے ہیں، اساتذہ کو سنتے ہیں، ان کے مصرے سے سیکھتے ہیں کہ وہ مصرع کیسے بناتے ہیں. اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حاضرین کی داد یا بے داد سے فی البدی شاعر مصرع بدل رہا ہوتا ہے، وہ اپنے مصرے کی خود اصلاح کر رہا ہوتا ہے. بس اوقات شعر بھی وہیں ہو رہے ہوتے ہیں. بس اوقات شعر وہی ہو رہے ہوتے ہیں. پھر حاضرین جو ہیں وہ ان کا پھر ایک یعنی وہ شعراء کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوتا ہے مشاعرے کے بعد. پھر مشاعرے پہ جانے سے پہلے اور مشاعرے کے دوران میں اور مشاعرے کے بعد وہ جو شعراء کی آپس میں ایک نشست ہوتی ہے جی. اور وہ اس کے بڑے قصے اور لطیفے جو ہیں وہ پھر کئی سالوں تک وہ چلتے رہتے ہیں. اچھا اب چونکہ اس محفل کا اختتام ہے اور تہذیب یہی ہے کہ جو سینئر شاعر ہیں وہ بعد میں پڑھیں گے چاہے رات کے 2 بج جائیں. تو لہٰذا پہلے شکیل ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ کچھ ہمیں عطا کیجیے. جی میں تازہ غزل. کیسے دل بے تاب کا اظہار وہاں ہو، واہ. آہا. کیسے دل بے تاب کا اظہار وہاں ہو، جس رشتہ بے نام میں خاموشی زباں ہو. واہ 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 واہ. واہ. کیسے دل بے تاب کا اظہار وہاں ہو، جس رشتہ بے نام میں خاموشی زباں ہو. اور کس کو تیرے پہلو میں غم سود و زیاں ہو. دوسرا مطلب کس کو تیرے پہلو میں غم سود و زیاں ہو، کیا کار محبت سے الگ کار جہاں ہو. واہ 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 واہ. ہر روز نئے خواب ہیں بہکانے کو اس کے، آہا. ہر روز نئے خواب ہیں بہکانے کو اس کے، اے یاد غم یار سرے دل نگراں ہو. آہا. پھر پڑھو. واہ واہ. ہر روز نئے خواب ہیں بہکانے کو اس کے، اے یاد غم یار سرے دل نگراں ہو. صدقہ تیری رعنائی پہ ہو گرد مہو سال، واہ. صدقہ تیری رعنائی پہ ہو گرد مہو سال، ہر روز تیرا حسن نئی دھج سے جواں ہو. واہ واہ. اور اب صرف تصور سے گزارا نہیں ممکن، اب صرف تصور سے گزارا نہیں ممکن. اب صرف تصور سے گزارا نہیں ممکن، تم ہو تو میرے پاس مگر دوست کہاں ہو. واہ 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 واہ. کیا اچھا ہے. اور الفاظ میں معنی نہیں پہرے ہیں زباں پر. واہ. الفاظ میں معنی نہیں پہرے ہیں زباں پر، اے دل کی خلش اب میری آنکھوں سے رواں ہو. واہ. الفاظ میں معنی نہیں پہرے ہیں زباں پر، اے دل کی خلش اب میری آنکھوں سے رواں ہو. متا پھر پڑھو. کیسے دل بے تاب کا اظہار وہاں ہو، جس رشتہ بے نام میں خاموشی زباں ہو. اور بڑھتا ہے شراپا کے دستار سے ملتی نہیں جاذب یہ فضیلت، واہ واہ. دستار سے ملتی نہیں جاذب یہ فضیلت، سردار ہے وہ سر جو سر نو کے سنا ہو. واہ 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 واہ. واہ واہ. دستار سے ملتی نہیں جاذب یہ فضیلت، سردار ہے وہ سر جو سر نو کے سنا ہو. کس کو تیرے پہلو میں غم سود و زیاں ہو، کیا کار محبت سے الگ کار جہاں ہو. بہت عمدہ شکل. کیا اچھا ابلاغ ہے. کیا اچھی غزل تھی. کشواپا. میں ریڈیو پہ پڑھ رہی تھی. ریڈیو پہ مشاعرہ ہوتا تھا. اخلاق میں دہلوی کنڈکٹ کرتے تھے اور میں چونکہ اس میں نئی تھی تو میں پہلے غزل پڑھتی تھی، دوسری یا تیسری. تو جب میں نے یہ غزل پڑھی تو عابد علی عابد صاحب کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کہ یہ خاتون کی آواز سنائی دی ہے مجھے اور یہ شاعری کی نئی لہر ہے. واہ. اخلاق میں دہلوی نے کہا ٹیلی کاسٹ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اب میری باری ہے نا، میں نہیں پڑھوں گا، یہ لڑکی دوبارہ شعر سنائے گی. واہ واہ. تو پھر اب آپ سنائیے. اور جب یہ غزل، اب تم عابد علی عابد بن گئے ہو نا. انہوں نے کہا اور پھر یہ کہ اس غزل نے مجھے اتنا رسوا کیا جسے پروین شاکر کو اس غزل نے رسوا کیا. لوٹا تو میرے پاس آیا کہ جہاں جاتی ہوں کہتے ہیں وہ اوڑھنے کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا. دل جو خریدتا تھا اسے شعر تو یہ ہے اس میں کچھ اس قدر تھی. ہاں یہی دونوں شعر سنا دیتے ہیں. پوری غزل آپ پوری ایسے نہیں چلے گا. وہ اجنبی تھا
غیر تھا کس نے کہا نہ تھا، واہ وہ اجنبی تھا غیر تھا کس نے کہا نہ تھا، دل کو مگر یقین کسی پر ہوا نہ تھا، واہ ہم کو تو احتیاط غم دل عزیز تھی، ہم کو تو احتیاط غم دل عزیز تھی، کچھ اس لیے بھی کم نگہی کا گلہ نہ تھا، واہ اور ڈھونڈا اسے بہت کہ بلایا تھا جس نے پاس، واہ ڈھونڈا اسے بہت کہ کہ بلایا تھا جس نے پاس، جلوہ مگر کہیں بھی صدا کے سوا نہ تھا، واہ واہ معرفت کا شعر واہ ہوتا واہ ہے، جلوہ مگر کہیں بھی صدا کے سوا نہ تھا، کیا کہنے اور کچھ اس قدر تھی کیا شعر ہے یہ، کچھ اس قدر تھی گرمی بازار آرزو، کیا کہنے کچھ اس قدر تھی گرمی بازار آرزو، دل جو خریدتا تھا اسے دیکھتا نہ تھا۔ پھر پڑھیے پھر پڑھیے۔ شاہ صاحب نے جب لکھا تھا ہم بازار میں ہم آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہم سے کشور سے لیا ہے، اچھا واہ، مجھے فخر ہے کہ ان کا یہ فقرہ پھر تھا، پڑھیے۔ کچھ اس کچھ اس قدر تھی گرمی بازار آرزو، دل جو خریدتا تھا اسے دیکھتا نہ تھا، اور کچھ یوں ہی زڑ زڑ سی ناہید آج تھی، کچھ یوں ہی زڑ زڑ سی ناہید آج تھی، کچھ اوڑھنی کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا۔ واہ واہ واہ، آپ سلامت رہیے۔ آپ کی نظر میں آپ کی اوڑھنی کا رنگ کھلتا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ اوڑھنی اردو شاعری کی آبرو ہے۔ خواتین و حضرات، نشست کشور ناہید کی اتنی خوبصورت غزل پہ ختم ہوئی ہے کہ میرا کچھ بھی کہنا بہت اچھے پلاؤ کے بعد بد ذائقہ ہو جاتا ہے اگر آپ کچھ اور بھی کھا لیں۔ سو سوائے اس کے کہ ہم کشور آپا کے اور شکیل جاذب کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ دونوں رات گئے کی نشست میں خاص طور پہ اسلام آباد سے تشریف لائے، اور زندہ صحبت باقی ایک بار پھر کشور آپا کو لے کے آئیں گے۔ کشور آپا آپ کا بہت شکریہ، شکیل آپ کا بہت شکریہ، علی آپ کا بہت شکریہ، اور یہ جو کہکشاں آپ کے ساتھ ساری بیٹھی ہے ان سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے رات گئے کی محفل کو ایسے دوبالا کیا۔ اب پروگرام کا اختتام ہے، اور اختتام ہمیشہ کسی اچھے سے سر پہ ہوتا ہے، کسی اچھی سی تال پہ ہوتا ہے، تو آپ کی جانب ہم جاتے ہیں۔ کوئی سیاح سے جا کہو رے مورا جو بن بھی تو جا اے مورا جو بن بھی تو جا اے مورا جو بن بھی تو جا کوئی سیاح سے جائے کہو رے مورا جو بن بھی تو جا اے مورا جو بن بھی تو جا
मारे लाज के मारे नाही बोलूंगी ये दुख सहा ना जाए मोरा जो बने भी तो जाए मोरा जो बने भी तो जो बना भी तो जो बना